آج ہم دیکھتے ہیں حدیث جو دوسرے نمبر پہ آتی ہے، تعلیم قرآن مجید، یعنی کہ قرآن مجید کی تعلیم کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث ہوگی۔ اس میں یہ ہے، آپ شعر ایڈ کر سکتے ہیں، قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اشعار اس میں آ جائیں گے کہ دین کی تعلیم کی اہمیت کے بارے میں جو ہیں، اسلام قرآن پاک کو پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، یعنی کہ دین کا علم جو ہے وہ سیکھتا ہے، جو کہ بحیثیت مسلم ہم سب پر جو ہے وہ لازم ہے۔ تو قرآن کی اہمیت کے بارے میں یہاں آپ نے بیان کرنا ہے۔ ایک اقبال کا شعر بھی ہے نا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ٹھیک ہے، تو قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے اس میں آپ نے بحث کرنی ہے۔ قرآن سیکھنے کی فضیلت کے بارے میں اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایک ایڈنگ یہاں سے آپ کر سکتے ہیں، ان افضلکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ آگے، قرآن باعث خیر و سعادت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ والی ایک اس لیے نبی علیہ السلام نے قرآن کی فضیلت کی وجہ سے غریب صحابی کا نکاح ایک عورت سے قرآن کی صورتیں سکھانے کے عوض بھی کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور غور سے سنو، خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن کی تلاوت کا ثواب ابھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور سکینت کا نازل ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے جس جگہ پہ قرآن پڑھا جائے۔ یہاں پہ ایک صحابی کا واقعہ بھی ہے، برا بن عازب کا، کہ ایک شخص قرآن کی سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، تو اس کے گھوڑوں نے ساتھ اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو گھوڑے نے جو ہے وہ بدکنا شروع کر دیا۔ تو صبح اس نے نبی علیہ السلام کو جب یہ واقعہ بتایا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھ رہے تھے نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل ہو رہے تھے تمہارے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، تو اگر تم صبح تک ایسے ہی پڑھتے رہتے تو تمام لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کو ان کی اصل حالت میں دیکھ لیتے۔ تو یہ تھی جی حدیث جو دوسرے نمبر پہ آتی ہے۔ ملتے ہیں جی حدیث نمبر 3 کے ساتھ۔